السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈاؤٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی نئی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ صوبوں کو مزید صوبے بنانے کی باتیں اب تیز ہو گئی ہیں۔ عمران خان کی رائے ممکن ہے بنی گالہ اسے منتقل کیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہو رہے ہیں، مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو بجٹ کے سلسلے میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بیٹھکیں جاری ہیں۔ اس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود ہے اور شرجیل امام کہتے ہیں کہ ابھی تک 28 ترمیم سے کے بابت ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ ان تمام تر موضوعات پر ہم بات چیت کریں گے، مگر آغاز میں چلتے ہیں۔ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں اب دوبارہ سرگرم ہو گئی ہیں۔ پہلے تو 28 ترمیم کی باتیں ہو رہی تھی، اس کے علاوہ سے NSP معاملات اور دیگر معاملات پر بحث ہو رہا تھا۔ تو اب یہ بات کہاں سے نکل آئی؟ یہ بات سینئر جرنلسٹ عبدالمالک صاحب وہ گزشتہ دنوں جو ایئر کے ایک پروگرام میں جو گفتگو کر رہے تھے ایئر کے پروگرام نے کامران خان کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا، کیونکہ وہ اس کا عبدالمالک صاحب سینئر جرنلسٹ ہے، اس کو جو نظام کو چلانے والے لوگوں سے اٹھک بیٹھک ہے اس کی، تو وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی کو اب وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں چل پڑی ہیں، فیصلہ کن کو فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ سینئر جرنلسٹ کا پروگرام میں کہنا تھا۔ تو کراچی کو اگر وفاق کے حوالے کریں گے تو وہ کس طرح کریں گے؟ جیسے بلوچستان میں کوسٹل ہائی وے ہے، مخصوص علاقہ جو وفاق کے حوالے ہے، اور وفاق میں کیونکہ یہ عذر دیا جا رہا ہے کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، وفاق کو مضبوط کرنا ہے، اور NFC والے معاملے پر پیپل پارٹی نہیں مان رہی اور دیگر معاملات پر بھی پیپل پارٹی انکار کر رہی ہے۔ تو اب جو اختیار ہیں وہاں سے یہ دوسری خبر شیئر کی جا رہی ہے کہ کیونکہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو نظام چلاتے ہیں وہ سیدھی ریت یہ خبریں شیئر نہیں کرتے، وہ کسی نہ کسی صحافی کے تھرو یہ خبریں شیئر ہوتی ہیں۔ تو اب کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں چل پڑی ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں ممکن ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے علاوہ صوبوں کو تقسیم کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ ایک بار پھر وہ صوبوں کو تقسیم کے معاملے میں اس طرح کہا جا رہا ہے کہ صوبے سندھ میں 3 صوبے بنائے جائیں گے، پنجاب میں 3-4 بنائے جائیں گے، اور بلوچستان اور KPK میں 2 صوبے بنائے جائیں گے۔ جس طرح 1 یونٹ قائم تھا ملک میں، اس طرح کا نظام لاگو کرنے کی جو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد میں یہ اختیاریوں باتیں چل رہی ہیں۔ پہلے تو 28 ترمیم کا معاملہ چل رہا تھا، جس کے حوالے سے وفاق کی وزیر بھی خود کہہ رہے تھے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ قانون کے وزیر بھی کہہ چکے تھے، اور رانا ثناء اللہ نے بھی اس پر بات کی تھی، مگر رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ یہ تب ہوگا جب پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی اتحادی جماعتیں اس بات پر متفق ہوں گی۔ تو آج شرجیل میمن سینئر وزیر ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے، سندھ کے انفارمیشن وزیر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وفاق کا اب تک ہمیں جو ہے باضابطے طور پہ 28 ترمیم کے حوالے سے کسی نے بات چیت نہیں کی۔ تو یہ کہنا ہے کیا کراچی واقع اتنا بڑا شہر ہے کراچی، وہ وفاق کے حوالے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ معاملہ ہے کیا، اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ایک تو صورتحال یہ ہے کہ وفاق کو کسی بھی صورت میں NFC کے معاملے پر پیسے کٹ لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ وفاق کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم دفاعی بجٹ کو
وہ مزید بڑھا سکیں، کیونکہ حکومت کو ضرورت ہے دفاعی بجٹ بنانا اور وفاق کو مضبوط کرنا اور صوبوں کو کمزور کرنا۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ خود پیپل پارٹی ان پر بہت سارے اعتراض ہیں، خود مسلم لیگ نون بھی نہیں چاہے گی کہ اس قسم کی معاملات ہوں، تاہم یہ جو فیصلے کرنے والے ہیں سسٹم میں بیٹھے لوگ وہی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کراچی ایک بڑا شہر ہے جس کی بڑی آبادی ہے، وہاں اس کو کس طرح وفاق کے حوالے ہو سکتا ہے، تو یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اور اس قسم کی اصل میں جو مدعے کی بات یہ ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پیپل پارٹی کو پریشر دے کر کمزور کر کے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح منوایا جائے کہ وہ جو این ایف سی والا معاملہ ہے، این ایف سی کے جو کٹ لگانے کا معاملہ ہے پیسوں کا، وہ وفاق کے حوالے کیے جائے، صوبے اپنے پیسے وفاق کے حوالے کریں اور صوبے کم حصہ لائیں۔ تو یہی ہے معاملہ، اسی معاملے کو منوانے کے لیے ایک دوسرے پر ایک کے بجائے دوسری گیم کھیلی جا رہی ہے۔ اسی طرح قسم کے باتیں مارکیٹ میں چھوڑی جا رہی ہیں۔ تاہم میں ایک عبد المالک صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہے اس کے احترام کرتا ہوں، اس کی ایک بات سے کئی حد تک میں اتفاق بھی کرتا ہوں۔ عبد المالک صاحب نے یہ بھی پروگرام میں کہا، کامران خان کے پروگرام میں، کہ بلاول بھٹو جو یہ دکھا رہے ہیں کہ اس کے پاس بھائی کئی پتے ہیں کھیلنے کے لیے، مگر اتنے پتے اس کے پاس نہیں ہیں، بلاول بھٹو کے پاس بھی پتے اتنے نہیں ہیں جو وہ بتا رہے ہیں۔ صورتحال اس طرح بڑھتی جا رہی ہے اگر اس قسم کا نظام لاگو ہو گیا، کیونکہ اب وفاق خود وفاق کے ادارے اس سے نہیں چل رہے، ریلوے کا نظام کہیں یا اگر ایف بی آر کا نظام کہیں، کیونکہ وہ ٹیکس کی وصولی نہیں کرتے۔ بلاول بھٹو خود کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وفاق کا جو ایف بی آر کا نظام ہے وہ ہمیں دے، ہم آپ کو ٹیکس اکٹھے کر کے دیں گے۔ تو کئی مرتبہ وفاق اپنا اداروں کے جو ملبہ ہے وہ صوبوں پر مت ڈالے، ان کے ادارے ناکام ہو چکے ہیں، اگر ناکام ہیں تو انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، ہم ان کو سنبھال کے وفاق کو ٹیکس اکٹھے کر کے دیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات اب چل رہے ہیں۔ تاہم ان سارے معاملات میں پیپل پارٹی ابھی تک خاموش ہے، اور جو نظام چلانے والے لوگ ہیں وہ پیپل پارٹی کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کو کسی بھی ان کی صورت ان کے جو نئے معاملات ہیں وہ ماننے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر 18 سال سے 25 سال کی عمر کی بات کی، رانا ثناءاللہ کی ووٹوں کی، تو اس طرح کہا جا رہا ہے کہ 2-2.5 ہزار کروڑ جو ووٹس ہیں وہ کم کر کے آنے والے کچھ دنوں میں یا آنے والے وقت میں کسی قسم کی 2 تہائی اکثریت سے کوئی الیکشن کرا کے نئی حکومت اپنے چنوائی جائے، تاکہ اس سے یہ 28 ترمیم توڑے اور دیگر معاملات طے کی جائیں۔ اس طرح کی بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ڈیولپمنٹ ہے یہاں پہ، اور کراچی کے جسے گوادر ہے یا دیگر وفاق وہاں پر کام کر رہا ہے، وہاں کا وفاق ٹیکس وصول کرتا ہے، نیشنل یہ بڑا ادارہ ہے، وہ ناکام ہے۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے تو صوبوں کی بات علیم خان اور اس کے علاوہ دیگر سے پہلے کوائی بلوایا گیا، تو اس طرح نظام چلے گا۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹیں ہیں جو آج کی بڑی ڈیولپمنٹیں ہیں، اسی حوالے سے یہ باتیں نہیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اب چلتے ہیں پروگرام کے حصے میں عمران خان کے حوالے سے۔ عمران خان کے حوالے سے عام انکشاف ہو رہے ہیں، مختلف تجزیہ نگار تبصرے کر رہے ہیں کہ سسٹم کو جو ہے عمران خان کو لڑتے لڑتے 3 سال ہو گئے ہیں، 22، 23، 24 تک سسٹم جھگڑ رہا ہے۔ ابھی تک جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جھگڑا عمران خان کے ساتھ ہے، تو وہاں اسٹیبلشمنٹ بھی تھک چکی ہے اس تمام تر معاملات سے، اور عمران خان بھی تھک چکا ہے، مگر وہ اپنی بات پر ابھی تک کھڑے ہیں۔ تو حکومت اب دوبارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے
کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان سے ان سی باتیں ہو، جو بات چیت ہو، ڈائلاگ ہو پی ٹی آئی سے. تو اب اندر کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. مشاہد حسین شاہ سید جو سابق وفاقی وزیر رہے ہیں، مشرف صاحب کے دور میں بھی رہے ہیں، مسلم کے ساتھ بھی وہ کافی عرصہ اس کی پارٹی میں رہے ہیں. ان نے نیو ٹی وی کے ایک پروگرام نصر اللہ ملک سے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب عمران خان کی جو رہائی کی باتیں اب چل رہی ہیں کہ عمران خان کو کوئی ڈیل ہوگی، کیونکہ اب عمران خان کو بہنوں کو تو ڈیل مل گئی ہے، کچھ نہ کچھ انہیں ریلیف مل گیا ہے. اور تو اس کے علاوہ عمران خان کی بہنوں اور اس کے اہلیہ کو بھی کچھ نہ کچھ ریلیف ملا ہے. اسی طرح آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ عمران خان کو بھی ریلیف ملنے والا ہے. ہو سکتا ہے عمران خان کو اب اڈیا جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جائے، وہاں سب جیل قرار دیا جائے، وہاں پر عمران خان کو شفٹ کیا جائے. تو کچھ نہ کچھ جو ہے نظام میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. مشاہد اللہ خان نے مشاہد حسین سید نے یہ بات اور بھی کہی کہ کہیں نہ کہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تھک چکی ہے. وہ لڑائی 3 سال سی جو لڑکے پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی بھی لڑکے دونوں طرف سے اب وہ لڑائی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی پیکٹ کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے. کیونکہ مشاہد حسین سید کے مطابق پاکستان کے 2 عام ملک سعودی عرب کے سلمان اکرم اور یو اے کے زاہد خان دونوں جو ہیں عام شخصیات، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے قریبی دوستی ہے اور وہ تمام تر دنیا کے قریب دوست ہیں دونوں شخصیات امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے. تو اس معاملے میں شاید وہی دونوں ملک شاید عمران خان کی کسی حد تک گارنٹی دینا چاہتے ہیں یا کئی اور معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح یہ اس بات چیت سے جو ہے عمران خان کی ریلیف کی باتیں چل رہی ہے اور عمران خان کو کسی نہ کسی طرح آنے والے کچھ دنوں میں کوئی نہ کوئی ریلیف مل جائے گا یا ڈیل کہیں اسے، کیونکہ پاکستان میں اس ڈیل کو خراب سمجھا جاتا ہے، مگر انٹرنیشنل دنیا میں ڈیل کو کوئی خراب نہیں سمجھا جاتا. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ ڈیل کوئی خراب چیز نہیں ہے، کسی نہ کسی چیز کی ڈیل میں کرتا ہوں. اسی طرح کہ ایران اور امریکہ کے مابین جو ہے ڈیل ہونے والی ہے جنگ کے حوالے سے. اسی سلسلے میں عربی ٹی وی ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ آرمی چیف قاسم منیر کل شاید امکانی طور پر ایران جائے، کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے عنقریب نزدیک ہونے جا رہا ہے اب ایران اور امریکہ کے درمیان. اور آب ہرمز پر اب ایران نے نئی قانون متعارف کیا ہے اور نئی پابندیاں لگا لی ہے. گھریلو وزیر جو ہے محسن نقوی صاحب آج بھی ایران کے دورے پہ ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ وہ ایران گئے ہیں. تو پاکستان کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایران اور امریکہ کی جنگ کے خاتمے میں اہم کردار ہے. اس کے علاوہ آرمی چیف نے آج خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقے اور خطہ میں پائیدار امن کے لیے جو یہ دہشت گردوں سے جنگ ہے وہ طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے. تو یہ آج کی عام ڈیولپمنٹ تھی. آنے والے پروگرام میں تک دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.